اگر وہ مجھے ماں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، چلو غریب سمجھ کے کوئی اگر میری مدد کر دیں تو میں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا تو نہیں چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن ابھی میرے ساتھ ایک ماں جی موجود ہیں جو ان حالات میں بھی سڑک کنارے زندگی گزار رہی ہیں۔ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر یہ سڑک کنارے بیٹھی ہیں اور یہیں پہ ہی سو رہی ہیں، یہیں پہ کھا پی رہی ہیں۔ ان کی ایک شادی پہلے ہوئی تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کے بچوں نے ان کو نہیں اپنایا۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے ان کو گھر سے بے دخل کر دیا اور یہ سڑک کنارے زندگی گزارنے میں مجبور ہے۔ ابھی 36 سالہ بیٹا ان کے ساتھ ہے جو ان کے پہلے شوہر سے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ یہاں سڑک پر ان کے ساتھ رہ رہا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ آخر یہ اتنا کیوں مجبور ہوگی کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر ایک سڑک کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی بتائیے گا کہ آپ یہ سڑک کنارے زندگی گزارنے پہ کیوں مجبور ہیں، کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر؟ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور اس کے بچوں نے مجھے یہاں بیٹھنے میں مجبور کر دیا ہے۔ میری کچھ جائیداد تھی وہ بھی وہ کھا گیا۔ اب میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اور یہاں پہ بڑی دشوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ماں جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری سے 55 سال ہے۔ یہ جو آپ کے دوسرے میاں ہیں، پہلے تو آپ کے وفات پا چکے تھے، جب آپ نے دوسری شادی کی یہ کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ یہ آج سے 35 سال پہلے ہو گئی۔ تو یہ آپ کی شادی کس طرح ہوئی تھی ان سے؟ یہ میرے والد صاحب نے کروائی تھی۔ ہاں جی، ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے 4 بچے ہیں۔ تو جو آلریڈی پہلے ہی ان کے 4 بچے جی۔ اور ایک بیٹا آپ کا تھا پہلے شوہر؟ جی جی جی۔ یہاں پہ آپ کھانا پینا کیسے کرتی ہیں اور واش روم وغیرہ جب آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے جانا ہوتا ہے، ہر انسان کی وہ ضرورت ہے، تو وہ کہاں پہ کرتی ہیں، کہاں پہ جاتی ہیں؟ وہ یہاں پہ یہ مسجد ہے، وہ جو کھولتے ہیں تب ہم ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، واش روم چلے جاتے ہیں اور جو لوگ ہیں ادھر کے آس پاس کے وہ ہمیں کھانا دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کے شوہر کی ڈیتھ کے بعد ان کے بچوں نے آپ کو نہیں اپنایا جیسا آپ نے کہا، کیا آپ نے ان سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ثبوت لے کے آؤ، اور ثبوت میرے پاس کوئی ہے نہیں، اس نے چھوڑا نہیں میرے میاں نے، تو اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اگر وہ مجھے ماں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، چلو غریب سمجھ کے کوئی اگر میری مدد کر دیں تو میں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا تو نہیں چاہتی۔ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اذیت نہیں پہنچانا چاہتی قبر میں، تو اس لیے بس ان سے وہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے اگر کوئی آسرا دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کا تو آسرا ہے، اور اگر کوئی ان کے دل میں خوف خدا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ ماں جی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں، پورا ملک لاک ڈاؤن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور آپ یہاں سڑک پہ کھلے عام بیٹھے ہیں، کہ آپ کو علم ہے کہ وہ کتنی خطرناک بیماری ہے، آپ کو یہاں گزرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا تو بھروسہ ہے کہ ہمیں ایسی مصیبت لگ نہیں سکتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے لگائے جسے چاہے نہ لگائے۔ آپ کا جو بیٹا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کیا کرتے تھے پہلے؟ بس کسی کی دودھ والی دکان پہ چلا جاتا تھا، کہیں منڈی پہ چلا جاتا تھا، یعنی کہ جہاں پہ اس کو روزی ملے، کبھی کرتا بھی نہیں تھا، میں کیوں جھوٹ بولوں، تو بیمار بھی رہتا ہے، اس لیے اب اللہ کا ہی بس آسرا ہے، اگر اس کو کوئی کام مل جائے تو وہ کرے گا تو ضرور۔ میں بھی کام کرتی تھی، 3 سال کام کیا میں بھی اگر جہاں بھی مجھے کام ملتا میں کرتی تھی، اس لیے کہ میرا میاں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، کام کرنا اچھی بات ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کام کروں گی۔ ماں جی مجھے لاسٹ میں آخر میں بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی، کس سے اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں تو یہی عمران خان سے اپیل کرتی ہوں، وزیر اعظم سے، کہ اگر وہ ہمیں کوئی رہائش مل جائے، کام مل جائے میرے بچے کو، ہمیں یہی بہت ہے، ہم ان بچوں پہ کچھ نہیں مانگتے، اگر ان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ ہمیں دے دیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کر دے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ 55 سالہ ہماری ماں جی موجود تھی، آپ نے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کے بچوں کو معاف کر چکی ہیں، ان پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتی، ان پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اگر وہ ماں سمجھ کر نہیں تو ایک غریب عورت سمجھ کر ہی میرا حق واپس کر دے تو میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ یہ شام نگر واسا کے آفس کے بالکل سامنے اپنے گھر کا سامان لے کر بیٹھی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا حافظ۔